حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر بھی تھے نا، کافر بھی جو تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اور مانتے تھے کہ بارش اللہ برساتا ہے، کھیتی خدا اگاتا ہے، زمینوں آسمان کو خدا نے پیدا کیا ہے، وہ بھی خدا کو مانتے تھے۔ خدا کا منکر حضور کے زمانے میں کافر بھی نہ تھا، چونکہ قرآن شاہد ہے۔ قرآن پڑھتا ہوں، حضور ہمارا قرآن فرماتا ہے لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر ان کافروں سے پوچھئے کہ من خلق الارض والسماوات، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو کافر بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر ان کافروں سے بھی پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین کو زندہ کون کرتا ہے، تو کافر بھی کہیں گے اللہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ ان کافروں سے پوچھو زمین و آسمانوں میں رزق دینے والا کون ہے، مردوں سے زندے کو کون پیدا کرتا ہے، زندوں سے مردوں کو کون پیدا کرتا ہے، عالم کی تدبیر کون کرتا ہے، سیقولون اللہ، کافر بھی کہیں گے اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو کافر بھی مانتے تھے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، گھر والا جب سوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرے ہی آسرا، اور جب چور چوری کے لیے نکلتا ہے تو غیر اللہ کا نام لیتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرے ہی آسرا۔ تمہیں ہے کہ نہیں؟ خود سوچو، جو چور ہے وہ بھی خدا ہی کا نام لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو اللہ اللہ کرے وہ سادی ہو، چور بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے چاہے وہ مجھے مانتے ہیں، اور دونوں کناروں کو مان لیا، اللہ کو مانا، آخرت کو مانا، دوزخ بھی بیچ میں آ گئی، جنت بھی آ گئی، فرشتے بھی آ گئے، وہ سب کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، دوزخ کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ میرا فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہو ما ہم بمؤمنین۔ اب بتاؤ ہم سنیوں کو کہنے، علماء سنت کو جو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، بتاؤ اللہ اپنے ماننے والوں کو، قیامت کو ماننے والوں کو فرما رہا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا یا اللہ یہ تجھے بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، تو انہیں یوں کیوں کہہ رہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین؟ خدا نے جواب دیا سنو
میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہے؟ فرمایا اذا قیل لهم تعالوا الى رسول اللہ اذا قیل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اللہ لووا رؤوسهم، ان میرے ماننے والوں کو، قیامت کے ماننے والوں کو جب کہا جائے کہ آؤ آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں مدینے چلے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب حضور کی بارگاہ کی حاضری کا ان سے کہا جائے لووا رؤوسهم، یہ بندر کی طرح یوں سر ہلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے۔ خدا فرماتا ہے چاہے مجھے مانے، جنت کو مانے، فرشتوں کو مانے، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تو میرا فتویٰ ہے کہ وما ہم بمؤمنین۔ فرمایا میرے رسول کو جب انہوں نے نہیں مانا تو یہ میرے کیا لگتے؟ فرمایا مومن وہ ہے، دیکھو اپنا ایک عقیدے کا مسئلہ، شان میں اللہ پہلے، شان میں اللہ پہلے اور ایمان میں حضور پہلے، اونچان میں، اونچا ہونے میں چھت پہلے اور چھت پر پہنچانے میں سیڑھی پہلے۔ سیڑھی کے پاس جاؤ گے تو چھت پر پہنچو گے، چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، یہ بات سچی ہے، چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، حد کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر خدا کو کوئی پا نہیں سکتا۔ مولانا رومی علیہ رحمت نے مثنی شریف میں لکھا ہے کہ دیوار کے سائے نے دیوار سے کہا کہ یہ دیوار میں سورج کو دیکھنا چاہتا ہوں، جب بھی سورج کی طرف آنکھ اٹھاتا ہوں تو ایک دیوار میرے اور سورج کے درمیان تو حائل ہوتی ہے، تو بیچ سے نکل جا، میں نے سورج کو دیکھنا ہے، تو ہٹ جا، درمیان سے ہٹ جا، میں نے سورج کو دیکھنا ہے۔ دیوار نے کہا کہ بے وقوف، اگر میں ہی ہٹ گئی تو کہاں رہے گا، تو ہے ہی میرا سایہ۔ ان برائے نام موحدوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم موحد ہیں، ہم نے اللہ کو ملنا ہے، آپ درمیان سے ہٹ جائیں۔ حضور ہمارے بے ایمانو میں ہی ہٹ گیا تو تم کہاں رہو گے، تم ہو ہی میرا صدقہ۔ دیوار نے کہا ارے سائے، دیوار نے کہا وہ سائے آ میرے نزدیک نزدیک آ، مجھ میں گم ہو جا، مجھ میں فنا ہو جا، پھر دیکھنا سورج تیرے سر پر کھڑا نظر آئے۔ حضور نے فرمایا مجھے درمیان سے مت نکالو، فاتبعونی، میرے نزدیک نزدیک آؤ، آؤ مجھ میں گم ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ، خدا کا وصال تمہیں حاصل ہو جائے۔ میرے بغیر خدا تک پہنچنا یہ مشکل ہو نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں جو فرمایا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا اے میرے بندو سن لو، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لے، گناہ کر لے، میری نافرمانی کر لے، میرے نافرمان ہو جائیں، پھر مجھ سے بخشش چاہیں، مجھ سے مغفرت چاہیں کہ میں انہیں بخش دوں، تو گھر بیٹھے بیٹھے یوں نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، اے قرآن ہے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے اگر انہوں نے مجھ سے بخشش لینی ہے، مجھ سے مغفرت لینی ہے، جاؤکا، تیرے پاس آئیں، گناہگار میرے پر آئیں تیرے پاس،
فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تیرے پاس آئیں فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ تیرے پاس آگے پھر اللہ سے معافی چاہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے پاس آگے کہیں، تیرے پاس آگے مجھے پکاریں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، فرمایا اذا سألک عبادی انی، جب یا رسول اللہ میرے بندے میرا پتہ تجھ سے پوچھیں، یا سألک عبادی جب میرا پتہ میرے بندے تجھ سے پوچھیں فإنی قریب تو میں ان کے قریب ہوں، جو تجھ سے نہ پوچھے گا میں ان کے قریب نہیں، کیونکہ میرے پتے والے تو ہو ہی تم۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میرا پتہ اگر لینا ہے تو حضور کے پاس جاؤ، حضور سے پوچھو۔ حضور نے بندوں کو اللہ سے ملایا۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی رسول کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضور آئے اسی لیے کہ بندوں کو اللہ سے ملا دے، اور ملا وہی سکتا ہے جو پہلے ملا ہوا ہو، جو پہلے ملا ہوا ہو، ملا وہی سکتا ہے۔ حضور اس لیے آئے، اس نیچے والے لب نے خواہش ظاہر کی کہ اوپر والے لب سے ملوں، وصال حاصل ہو اوپر والے لب کا۔ کسی خشک نے کہا اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ کیا کر، سارا دن کہتا ہے اللہ 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 اللہ، بتاؤ اللہ اللہ کرنے سے نیچے والی لب کو اوپر والی لب کا وصال حاصل ہوتا ہے؟ نہیں۔ کہنے لگا میں سارا دن اللہ اللہ کرتا رہا پر مجھے وصال حاصل نہیں ہوا۔ کسی عاشق نے کہا ارے کم وقت ساری عمر اللہ اللہ کرتا رہ، وصال حاصل نہ ہوگا، ایک بار محمد کہہ کے دیکھ، 2 بار وصال ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی، اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی می مولا سے ملی ہوئی ہے، دار دنیا سے ملا ہوا ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، مولا سے لے رہے ہیں دنیا کو دے رہے ہیں۔ انما لقاسم واللہ یعطی، حضور نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں سنو، اور سارے اپنا ایمان رکھو، سب اپنا ایمان رکھو کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے حضور کے صدقے میں ملتا ہے۔ خدا ہی دیتا ہے سب کچھ مگر دیتا ہے ہیلے سے، خدا ہی دیتا ہے سب کچھ مگر دیتا ہے ہیلے سے، خدا سے ہم نے جو پایا محمد کے وسیلے سے، ہمیں جو کچھ ملا حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ملا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بدولت ملا۔ برات جاتی ہے، براتی 50-60 ہوتے ہیں، دولہا گھوڑے پر، کبھی ہمارے پاکستان میں دولہا گھوڑے پر سوار ہوا کرتا تھا، لیکن اب تو کاروں پر سوار ہوتے ہیں۔ بہرحال دولہا تصور کریں گھوڑے پر سوار ہے، سیرا باندھا ہوا ہے، براتی 60-70 ہیں، اور دولہے کتنے ہوتے ہیں بتاؤ؟ دولہا ایک ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ اگر دولہا ہو تو برات بنتی ہے، دولہا نہ ہو تو برات بنتی ہے۔ یہ ساری کائنات برات ہے، دولہا کون ہے؟
ہمارے قصور کا شاعر ہے ایک ظہوری قصوری، اس کی ایک نعت وہ بڑا کرتے ہیں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت تو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. یہ مطلع شعر ظہوری قصوری کا، اس میں میں نے تھوڑی سی ترمیم کی ہے. پہلا مصرع انہی کا ہے، دوسرا مصرع میرا ہے. آپ کو سنو، میں نے لکھا ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. حق تعالیٰ نے دولہا بنایا تجھے اور یہ سارا جہاں تیری بارات ہے. حضور علیہ السلام دولہا ہے اور ہم براتی ہیں. دولہا گھوڑے پر سوار ہے، براتی پیدل جا رہے ہیں. اب لڑکی والے گھر جب پہنچتے ہیں، کھانا تیار ہے، دیگیں پک گئی ہیں. پہلے زمانے میں براتی بیٹھ جاتے تھے، آج کل کھڑے کھڑے کھاتے ہیں. نیا فیشن نکلا ہے، براتی کھڑے کھڑے ہونے سے پنجابی بولنا میں جس طرح استبل کھچرا نہیں کھلی ہوتی ہے پاؤں کے کھاندے کھاندے. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. براتی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کھانا تقسیم ہوتا ہے. کہا یہ جاتا ہے براتیوں آؤ آؤ براتیوں، یہ ساری دیکھیں یہ کھانا تمہاری خاطر ہے. اور وہ گھر والا کہتا ہے میں برازی ہوں، میں تو تمہیں جانتا نہیں کہ تم کون تم کون تم کون ہو، لیکن آؤ میرے سر ماتھے پر آؤ کھاؤ. یہ یاد رکھنا میں تمہیں پہچانتا نہیں جانتا نہیں، کھاؤ پر یہ یقین رکھو یہ سب صدقہ ہے اس دولہا کے سیرے. اگر یہ دولہا نہ ہوتا تمہیں کون پوچھتا کون لاتا؟ تم دولہا تھا تو تم آئے. کیونکہ دولہا پہلے ہوتا ہے نا کہ برات پہلے ہوتی ہے. حضور پہلے پیدا کیے گئے تو دنیا بنی، کائنات بنی. جناب جو جتنے براتی ہیں کھانے لگتے ہیں، دیکھ لو دولہا کو خوشی سے بھوک ہی نہیں لگتی، اسے خوشی سے بھوک ہی نہیں لگتی. براتی باہر بیٹھ جاتے ہیں، دولہا کو اندر بلا لیتے ہیں. اس کی خالائیں، اس کی رشتے دار جتنے رشتے دار ہیں کہتی ہیں بھیجو بھیجو دولہا کو اندر. براتی باہر ہے، دولہا اندر ہے. ایمان سے بتاؤ جہاں دولہا کی رسائی ہے کسی براتی کی ہو سکتی؟ دولہا اندر ہے. اسے ہمارے رواج ہے دولہا کو کوئی دودھ پلا رہا ہے، کوئی بادام کھلا رہا ہے، کوئی گھی کھلا رہا ہے. دولہا کہتا ہے تم چاول کھاؤ کھاؤ یہ سب تمہارے لیے، میں اندر جو کچھ کھا رہا ہوں یہ تمہارے حصے لیے، تمہارا نصیب نہیں. حضور نے صحابہ سے فرمایا انا ابھی تو عند ربی ہوگا یہ تو نہیں یسکین، میں 2 مہینے روزے رکھتا ہوں، میری ریس مت کرو. ایجو کو مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ میں دن میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، رات کو اپنی اللہ کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلا پلا دیتا وہ مجھے کھلا پلا دیتا. دولہا کے حصے میں جو خوراک ہوتی ہے وہ براتیوں کے حصے میں نہیں ہوتی. صحابہ کرام کو حضور فرماتے ہیں میری ریس نہ کرو. صحابہ نے حضور نے 2 مہینے بن کھائے پیے روزہ رکھنا شروع کیا، صیام وصال. تو صحابہ نے بھی بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا شروع کر دیا.
حضور نے فرمایا ایکم مثلی، بخاری شریف، میری ریس نہ کرو، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کری، تو آپ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں. اور آج آپ ہمارے ایکم مثلی، کل ہی تو آپ کہہ چکے ہیں کہ انا بشر مثلکم، اور آج آپ کہہ رہے ہیں ایکم مثلی. اور ہمارے اس کا جواب یہ دیا ہے انا بشر مثلکم، حضور نے کافروں کو مخاطب ہو کے کہا، اور مسلمانوں سے ایکم مثلی فرمایا. فرمایا کافروں آؤ آؤ، میں تمہاری مثل بشر ہوں. کس بات میں؟ ذرا غور بھی کرو، مسلم میں جو کوئی لکھا ہے انا بشر مثلکم، اور کافروں تمہاری مثل بشر ہوں. نما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا خدا ایک ہے، خدا نہ ہونے میں میں تمہاری مثل ہوں. جیسے تم خدا نہیں ویسے میں بھی خدا نہیں. خدا نہ ہونے میں میں تمہاری مثل ہوں، ورنہ میری مثل کوئی نہیں. حضور صحابہ سے فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ حضور علیہ السلام بے مثل، لاجواب، بے مثال. حضور نے صدیق جبریل امین سے پوچھا کہ کلبت المشارق والمغارب، اے جبریل تو نے مشرقوں کی مغربوں کی سیر کی، کہیں میرے جیسا بھی دیکھا؟ شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے. جبریل سے کہنے لگے ایک روز یوں شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. یوں کہا جبریل نے اے محجبی تیری قسم، آفاق ہا کر دیدم، میرے بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری. آپ جیسا مجھے کوئی ساری کائنات میں نظر نہیں آیا. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، آپ بھی سنیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا وہ ہے جو اپنی مرضی کے مطابق تمہیں ماؤں کے شکموں میں بناتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اپنی مرضی سے کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کیف یشاء، جیسے اللہ فرماتا ہے، اللہ چاہے، اللہ فرماتا ہے جیسے میں چاہوں میں تمہیں بناتا ہوں. لیکن حضرت احسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ ہے ساری مخلوق کو خدا نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا، اور جب آپ کو بنانے لگا تھا تو اللہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ سنا اے محبوب میں تمہیں کیسا بناؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کوئی عیب کیا بھائی ہمارا محمد کا مان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے بے عیب خدا نے بے عیب بنایا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں عیب کوئی نہ ہو. او ظالموں، او بے ادبو، او گستاخو، اور سوچو محمد بھی کہتے ہو، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں انہیں علم نہ تھا، انہیں اختیار نہ تھا، وہ کسی چیز کے مالک نہ تھے. یا تو محمد کہو اور یا یہ عیوب نہ بیان کرو.
محمد تو کہتے ہی بے عیب کو، جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عید کا چاند لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور میں اپنے پاکستان کی بات کرتا ہوں، عید رمضان کا چاند اتنے شوق سے نہیں دیکھتے، عید کا چاند تو ہوائی جہازوں پر چڑھ کے اور سیاروں پر چڑھ کے اور جناب 2 دن پہلے اڑ جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے چاند نکال کے لے ہی آتے ہیں چاند۔ پنجابی جانے سے چاند چاڑ کے چھڑ دے، کوئی نہ کوئی چاند چاڑ کے چھڑ دے۔ عید کا چاند لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ عید کا چاند لوگ دیکھ رہے تھے، چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، شور مار کے وہ چاند ہو گیا، وہ چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند چڑھ آیا، چاند ہو گیا۔ ایک عورت نیچے بچے کو ہگا رہی تھی، اسے پاخانہ پھیلا رہی تھی، اس کا بچہ پاخانہ پھر رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ جلدی جلدی چاند دیکھنے کے شوق میں اس نے اس کی پیٹھ صاف کی، جلدی جلدی میں بھی کوٹھے پر چڑھ کے چاند کو دیکھوں۔ جلدی میں اس بچے کا پاخانہ اس کی انگلی کو لگا، اور عورتوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ جب بات کرتی ہے نا، کیوں دانت پر ہاتھ رکھ کے تو بات کرتی ہے، بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ کوٹھے پر چڑھی تو کہہ لگی کہاں ہے چاند؟ ایک عورت نے کہا وہ درخت کے پیچھے، کیوں انگلی رکھ کے نا، وہ جسے نجاست لگی ہوئی تھی، دیکھ کے کہنے لگی ہاں ہے تو صحیح، لیکن میری بہن بات کیا ہے، اس دفعہ اس سال کا چاند بدبو والا پڑا ہے، اس چاند میں بو بڑی آ رہی ہے۔ اس نے کہا ارے ظالم چاند اور اس میں بو؟ اس نے کہا مجھے تو بڑی بو آ رہی ہے اس چاند سے۔ اس نے کہا جی کمبخت اپنی انگلی کو دیکھ، چاند وہ چاند اور وہ اس میں یہ تیری انگلی کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے۔ گستاخو ہو محمد، اور اسے کسی بات کا علم نہ ہو، اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو، اسے کوئی اختیار نہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چاند اور اس میں بو ہو نہیں سکتا کہ نام محمد ہو اور اسے اختیار نہ ہو اور اسے علم نہ ہو۔ یہاں تو چاند کو چاند نہ کہو، یا اسے بدبودار نہ کہو، یا تو پھر حضور کا نام لینا چھوڑ، محمد نہ کہو، یا انہیں کوئی عیب بیان نہ کرو۔ ہمارا نبی بے عیب، کیوں بھائی مسلمانوں مانتے ہو یا کہ نہیں؟ ہمارا نبی بے عیب، حضور علیہ السلام، آؤ ایمان رکھو، ہمارا نبی سب سے لے کے پاؤں تک بے عیب، آپ کے کان بے عیب، آنکھیں بے عیب، ہاتھ بے عیب، پیر بے عیب، آپ کا بال شریف بے عیب۔ کوئی بات مانتے تھے؟ جو حضور کے کسی عضو میں عیب مانے وہ بے ایمان۔ کان کا عیب کیا ہے؟ کان کا عیب یہ ہے کہ دور کی بات نہ سنے، کان کا یہ عیب ہے۔ آنکھ کا عیب ہے دور کی چیز نہ دیکھے، تو جو یہ کہے کہ حضور کے کان دور کی آواز نہیں سنتے، اس نے حضور کے کان میں عیب ٹھہرایا۔ جو یہ کہے حضور دور کی بات چیز نہیں دیکھ سکتے، اس نے حضور کی آنکھ میں عیب ٹھہرایا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے کان بے عیب ہیں، دور و نزدیک سننے والے کان، ہمارا یہ ایمان ہے۔ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہلا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، فرماتے اتت السماء بحق اللہ ان تئیتا، مشکاشی آسمان چیخا، چڑچڑایا، اور اس کا حق ہے کہ وہ چیخے کہ
کیونکہ معافی ہے موضع شبرن الا فیہ ملک ساجد او راکع او قائم. آسمان پر ایک بالشت بھر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ کھڑا نہ ہو یا سجدہ نہ کر رہا ہو یا رکوع نہ کر رہا ہو. آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور آسمان چیخ رہا ہے اور میں یہاں بیٹھے ہوئے آسمان کی آواز سن رہا ہوں. مشکات کی حدیث. حضور نبی کریم علیہ السلام آسمان جہاں سے 500 برس کی راہ پر حضور سنتے ہیں. ہم جو عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہمارا ایمان ہے. حضور سنتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا بیٹا پاکستان میں ہو، کار بک کراؤ ٹیلی فون کی، رستے میں سمندر ہے، تار بھی کوئی نہیں ہے. جب کار مل جاتی ہے ہزاروں میل دور پاکستان ہے، تم یہاں اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا السلام علیکم کہتے ہو کہ نہیں؟ وہ پاکستان سے کہتا ہے وعلیکم السلام. اب آپ بتاؤ اتنی دور سے بیٹے کو جو نظر بھی نہیں آ رہا، جو حاضر بھی نہیں ہے، تم یہاں سے کہتے ہو السلام علیکم اور ایمان رکھتے ہو میرا بیٹا سن رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ سائنس کا کمال ہے. تمہارے ظالم و نبوت کا نبوت کا کمال بھی مانو. ہمارا نبی ہماری سنتا ہے. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے میدان پر مدینہ منورہ، اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا امام المرسلین. قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا امام المسلمین. امام صاحب نے فرمایا اے رسولوں کے امام سلام. جواب میں حضور نے فرمایا اے مسلمانوں کے امام وعلیکم السلام. حضور سنتے ہیں. اب بھی جاؤ مدینہ منورہ، یہ یقین کر کے جاؤ. دیکھو مزہ تو آپ مدینے کی حاضری میں، کعبے کی حاضری میں بھی لذت تو ہے، پر نہیں وہ جو لذت مدینے میں ہے. کعبے کی حاضری میں بھی لذت تو ہے، پر نہیں وہ جو لذت مدینے میں ہے. ان سروں کی عبادت تو کعبے میں ہے اور دلوں کی عبادت مدینے میں. مدینہ منورہ کی حاضری، اللہ اکبر. مدینہ منورہ کی حاضری سے یا اللہ ہمیں بھی مشرف. اب دیکھیے کعبۃ اللہ میں حاجی حاضر ہوتے ہیں. یہ مولانا رضا المصطفیٰ کا گھر ہے. انہیں رضا المصطفیٰ اس گھر کے اندر رہتے ہیں. اس معنی میں کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے کہ اللہ اس گھر کے اندر رہتا ہے. اندر ہیں چھوٹے ہی ہیں تو اندر ہیں. جو بڑے بڑے افسر ہیں وہ مسجد میں آ ہی نہیں سکتے. جو چھوٹا ہوگا وہ مسجد میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھو، وہاں جاتے ہیں دروازہ کھول کے دیکھو اندر کچھ بھی نظر نہ آئے گا. ہم اللہ کے بندے، ہمارے گھروں میں فرنیچر، کوچ ہیں، کرسیاں ہیں اور کتنا کتنا قیمتی فرنیچر ہے، لیکن اللہ کے گھر کے اندر ایک کرسی تک نہیں. خالی ہے یا کہ نہیں؟ کیونکہ وہاں اللہ رہتا ہے، یعنی اللہ اندر نہیں. وہاں ہم جاتے ہیں اضافت تشریفی ہے، وہاں جاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ اللہ کا گھر ہے اعزازی. لیکن یہ ایمان ہے کہ اللہ اس کے اندر نہیں، اندر ہونے سے اللہ پاک ہے. لیکن جب مدینہ منورہ کی حاضری دیتے ہیں
گھر والا اندر لیٹا ہوا ہے. میرے والد ماجد علیہ رحمت حضرت مولانا شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے ہیں جب میں جس زمانے میں مدینہ شریف گیا ہوں میرے والد ماجد 6 مہینے مدینہ شریف رہے. مجھے مدینہ منورہ شریف مکہ کا دور تھا, یہ نجدی نہیں تھے, یہ بیدین ان دنوں شریف مکہ کا دور تھا, ترکیوں کی حکومت تھی. والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ خطیب جب جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے تو خطبے میں جب کہتا ہے اللہم صلی علی محمد کا نام لیتا ہے تو یوں کہتا ہے, والد ماجد فرمایا کرتے ہیں اللہم صلی علی ھذا النبی الکریم, اشارہ کر کے کہتا ہے خدا یہ تیرا محبوب جو قبر میں دیکھا ہے اس پر سلام بھیج. فرماتے تھے بڑا مزہ آتا تھا خطیب کے خطبے کا اللہم صلی علی ھذا النبی الکریم, اور کعبہ معظمہ میں امام پڑھا کرتا تھا یہ سورت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ. وہاں هذا البيت وہاں بھی اشارہ ہے, یہاں بھی اشارہ ہے. میرے والد ماجد فرماتے تھے کہ شریف مکہ کے دور میں ترکیوں نے جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا اس نے مدینہ شریف کے کتوں کا شمار رجسٹر میں درج کر رکھا تھا کہ مدینہ میں کتے کتنے, اور سب کتوں کا وظیفہ لگایا یہ مدینہ شریف کے کتے. اللہ اکبر. اور 360 مؤذن مدینہ شریف میں جتنے دن سال کے ہوتے ہیں, اور 360 مؤذن کعبہ شریف میں ہر دن نیا مؤذن اذان کہتا تھا. اس بہانے سے مدینے والوں کی اور مکے والوں کی ترکی میں تنہائی نکال دی. وہ اپنے آپ کو لکھا کرتے تھے خادم الحرمین شریفین, یہ لکھا کرتے تھے ملک الحجاز والنجد. جو آپ لوگوں نے شور مچایا تو وہ فہد صاحب نے کہیں خادم الحرمین شریف, یہ خادم الحرمین ہے. ذرا سوچو تو صحیح, سوچو. اور آپ سوچو اور نجدیوں کو متبع سنت کہنے والوں اور نجدیوں کو مسلمان سمجھنے والوں, آج شیطان رشدی کے خلاف ساری کائنات بول رہی ہے. اگر نہیں بولنا تو ابن سعود کی جو اولاد نہیں, نجدی نہیں بولتے, شافعی نہیں بولنا. ہم کیسے کہیں کہ انہیں حضور سے نسبت, حضور علیہ السلام کی عزت پر مر مٹنا یہ صحابہ سے سیکھو. صحابہ کرام علیہم الرضوان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان بدر میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. 2 یتیم بچے 9 اور 11 سال کی عمر گھر آئے, دیکھا کہ ماں رو رہی ہے, ماں رو رہی ہے. پوچھا امی جان کیوں رو رہی ہو؟ امی نے جواب دیا صحابیہ نے, کہنے لگی بچوں تم یتیم ہو, میں بیوہ ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام میدان جنگ میں جا رہے ہیں. میں محلے میں گئی تھی, عورتیں فخر سے کہہ رہی تھیں, کوئی کہتی تھی میرا خامد بھی حضور کے ساتھ گیا ہے, کوئی کہتی تھی میرا خامد بھی حضور کے ساتھ گیا ہے, کوئی کہتی تھی میرا خامد بھی حضور کے ساتھ جا رہا ہے. بیٹو میں بیوہ ہوں, مجھے تمہارا باپ یاد آ گیا. کاش تمہارا باپ زندہ ہوتا, وہ بھی قبلی والے کے ساتھ جاتا, میں بھی فخر سے کہتی کہ میرا خامد بھی جا رہا ہے. بچوں نے کہا کہ امی جان سامنے کر, باپ ہمارا نہیں تو نہ صحیح ہم تو ہیں. چھوٹی چھوٹی عمریں, چھوٹی 9 اور 11 سال, چھوٹی عمریں, معاذ و معوذ, چھوٹی چھوٹی عمریں.
کہنے لگے امی جان ہمیں تلواریں پہنا، خود پہنا، ہم جاتے ہیں بھرتی ہوتے ہیں، کافروں سے ہم لڑیں گے۔ رہ گئی بچوں کا جذبہ دیکھ کر ماں جھوم کر، ماں جھوم اٹھی بچوں کا جذبہ دیکھ کے کہ میرے بچے مجاہد نکلے ہیں۔ مسلمانوں سوچو، پرانی مائیں خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے مجاہد اور غازی نکلے، اور ہماری ماں آج کل پتہ ہے، ہم اپنے پنجاب کی بات کرتے ہیں، مٹھائی بانٹتی ہے، لوگ کہیں میں نے مٹھائی بانٹی اس بات کی خیال سے آج منہ نے پہلی مرتبہ اپنے ابو کو گالی دی۔ بچہ گالی دینا سیکھے تو مائیں مٹھائی بانٹتی، لیکن حضور کی صحابیات دیکھا کہ بچہ میدان جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو رہ گئی بچوں کے جذبہ دیکھ کر ماں جھوم کر، اور پھر کہنے لگی بچوں کے منہ کو چوم کر، منہ چوم کے کہنے لگی بیٹو بڑی خوش ہو گئی تمہارا یہ جذبہ دیکھ کے، کہنے لگی میں بڑی خوش ہوں تمہارا ایسا دم خم دیکھ کر، پر پریشان ہوں تمہاری عمر میں کم دیکھ کر، بڑی خوش ہوں لیکن تمہاری عمریں کم ہیں۔ چھوٹے چھوٹے صحابی بولے کہ امی گرچہ ہم دونوں ہیں بچے عمر میں ہم زیر ہیں، گرچہ ہم دونوں ہیں بچے عمر میں ہم زیر ہیں، کافروں کے واسطے لیکن امام ہم شیر ہیں۔ تو ہمیں تلواریں دے، خوف دے، ہم جائیں گے میدان جہاد میں۔ حدیثوں میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ دونوں بھائی تلواریں لے کے خوف پہن کے حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیے یا رسول اللہ ہمیں بھی بھرتی کیجیے۔ سرکار نے فرمایا بیٹو تم تو چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں تمہاری، تم گھر جاؤ، تم جہاد میں جانے کے لائق نہیں، تمہاری عمریں کم ہیں۔ انہوں نے ضد کی کہ یا رسول اللہ ہماری ماں بیوہ، وہ رو رہی تھی، ہم نے اسے تسلی دینے کے لیے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جہاد میں ہم جائیں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں واپس لوٹا دیا تو ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضور نے ان کا جذبہ دیکھ کے فرمایا اچھا میں بڑے کو قبول کر لیتا ہوں، یہ جو 11 سال ہے، چھوٹے سے کہا تم چلے جاؤ واپس۔ اب چھوٹا گر گرانے لگا، ضد کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ تنہا کو واپس مت لوٹائیے، مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ فرمایا تم چھوٹے ہو، دیکھو ان کا جذبہ، عرض کیا حضور آپ مجھے چھوٹا نہ سمجھے، بڑے بھائی سے میری کشتی لڑا کے دیکھ لیں، اگر میں اسے گرا لوں تو پھر آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ اچھا سرکار نے کہا اچھا چلو کشتی لڑو۔ مولوی لکھتے ہیں جب کشتی لڑنے لگے، چھوٹا بھائی گرا نہیں سکتا تھا بڑے کو، بڑے بھائی کے کان میں کہنے لگا بھائی جان حضور نے تمہیں تو قبول کر ہی لیا ہے، خدا کا نام مان، جان کے گر جاتا کہ میں بھی تیرے ساتھ جا سکوں۔ وہ جان کے گر گیا، حضور نے دونوں کو قبول کر لیا۔ ان دونوں نے کام کیا کیا؟ میدان بدر میں میدان کارزار گرم ہے، ابو جہل وہ جناب اپنے آگے حفاظت کے لیے ایک دستہ مقرر کر کے کفار کا ایک کافروں کی دیوار بنا کے ضلع پوش ہو کے دیوار کے پیچھے کھڑا ہے اور کافروں کو لڑا رہا ہے مسلمانوں سے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس دستے کی دیوار کو توڑ کے میں جاؤں اور مجھے کو قتل کروں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ دونوں بھائی آئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، عرض کیا کہ چچا جان
ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا بچوں تم نے ابو جہل سے کیا کام ہے؟ دو چھوٹے چھوٹے صحابی کہنے لگے کام، کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے ان بچوں سے کہا کہ بیٹو اس تک کیسے پہنچو گے؟ حفاظت کر رہا ہے آگے اس کے فوج کا دستہ، اس کے آگے فوج کا دستہ ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے گردی اس کے آگے اس کے فوج کا دستہ۔ وہ بچے کہنے لگے یہ دستہ کب تک روکے گا عزرائیل کا رستہ، یہ کب تک ملک الموت کا رستہ روکے گا، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن نے اشارہ کیا کہ وہ دستے کے پیچھے ابو جہل ہے، ذرا پوچھ، وہ کھڑا ہے۔ دونوں بھائی دوڑے، ایک اس دستے کی ٹانگوں میں سے گھس کے اندر چلا گیا، ایک چھلانگ لگا کے اندر چلا گیا۔ ان دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو نیچے گرا کے اپنی تلواروں سے ان دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے صحابی حضور کے دشمن کو قتل کر دیتے ہیں۔ اوے نجدی ہو، خدا سے ڈرو، تمہاری لڑکی کی فلم بنے، تم شور مچا دو امریکہ کے خلاف، رشدی بکواس کرے تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں، تم واقعی نجدی ہو۔ اور نجد کہتے ہیں ناری جہنمی دوزخی کو، نجد کا نور ناری، جیم جہنمی، دال دوزخی، تم واقعی ناری جہنمی دوزخی ہو۔ حضور کی کا گستاخ رشدی خمینی جیسا دشمن صحابہ، وہ بھی اس کے قتل کا فتویٰ دے گیا، لیکن تم نہ بولے۔ تمہیں کون کہے کہ تم خادم الحرم میں؟ والد ماجد علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ روضہ انور پر شب معراج میلاد 12 ربیع الاول کو سبز گنبد پر ترکی روشنی کیا کرتے تھے، خوب چمکایا کرتے تھے سبز گنبد کو۔ یہ ظالم سبز گنبد کو تاریکی میں رکھتے ہیں، اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ روضہ انور کو چھپانے کے لیے انہوں نے عمارت جو بنائی اتنی بلند بنا دی ہے کہ روضہ انور دور دور سے نظر نہ آئے۔ ان کے دلوں میں بغض رسول ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ لو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک، اگر اپنے گناہ بخشوانے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں آؤ، حضور کی بارگاہ میں حاضری دو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کرو فاستغفر اللہ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر۔ خدا فرماتا ہے میں پھر بھی گناہ معاف نہ کروں گا جب تک کہ واستغفر لہم الرسول ہو، رسول بھی ساتھ یہ نہ فرمائے کہ یا اللہ اب یہ میرے دروازے پر آ گرا ہے، اسے بخش دے۔ جب رسول فرمائے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ ہمیں بخشوانا ہی حضور نے ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے شہر انور کی کیا باتیں، مدینہ منورہ کی کیا باتیں۔ میں جب سن 54 میں
56 میں گیا ہوں پہلی مرتبہ حج کرنے. تو وہاں ایک مدنی ڈاکٹر تھا, احمد اس کا نام تھا, مدنی ڈاکٹر کا. مجھے بخار ہو گیا, دوست مجھے اس ڈاکٹر مدنی ڈاکٹر کے پاس لے گئے. خدا کی قسم یہاں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں. میں نے مدنی ڈاکٹر کو دیکھا جب اس کے مطلب میں گیا ہوں, کلینک میں گیا ہوں. وہ ایک شخص کو ٹیکا لگا رہا تھا, ٹیکا لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا بسم اللہ ہو رحمت للعالمین. مدنی ڈاکٹر بسم اللہ ہو رحمت للعالمین. بڑا مزہ آیا مجھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مزہ آ گیا. کہنے لگا ہمارے حضور رحمت ہیں. میں تو نسخہ بھی لکھتا ہوں تو حضور کا یہ اوپر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لکھتا ہوں, اور شفا ہو جاتی ہے بیمار کو. ٹیکا لگاتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ و رحمت للعالمین. مدینہ شریف. مولوی اشرف علی دیوبندیوں کا حکیم الامت, الفاظات الیومیہ جلد 4 میں وہ لکھتا ہے کہ میں مدینے گیا, مدینے کے بدوؤں کو دیکھا. یہ مولوی اشرف نے لکھا ہے 4 جلد الفاظات الیومیہ کی صفحہ 41 میں. نے کتاب لکھی ہے نا تو مجھے کچھ حوالے یاد ہے. میں نے لکھی ہے کتاب دیوبندی علماء کی حکایات. لکھتا ہے مولوی اشرف علی وہاں کے میں نے بدوؤں کو دیکھا جن کے پاس نمازیں نہیں. یہ مولوی اشرف علی کے لفظ ہیں. روزے بھی شاید وہ رکھتے ہیں یا نہیں, پر میں نے ان میں محبت رسول کا جذبہ دیکھا. مولوی اشرف علی لکھتا ہے میں نے دیکھا کہ جب 2 بدو آپس میں لڑ پڑے تو تیسرا آگے کہتا ہے صلی علی النبی, تو لڑائی ختم کر صلی علی النبی, لڑائی ختم کر دیتے ہیں. میں اس کتاب میں مولوی اشرف کا یہ واقعہ لکھے نا, میں نے کہا یہ مکے کے بدو ہیں جو صلی علی النبی درود شریف پڑھتے ہوئے یا درود شریف کا سن کر لڑائی ختم کر دیتے ہیں. یہ مکے کے بدو ہیں, اور یہ دیوبند کے بدو ہیں کہ درود شریف پڑھے تو لڑائی شروع کر دیتے ہیں. وہ مکے کے بدو, وہ اچھے, وہ صلی علی النبی کہو لڑائی ختم. یہ دیوبند کے بدو درود شریف پڑھو تو لڑائی شروع کر دیتے. اور میں نے خود دیکھا ہے, میں جب سن 60 میں گیا ہوں تو میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے, رشید احمد اور بلال احمد. بلال احمد ماشاء اللہ ابو ظہبی ہوتا ہے, میں نے وہاں اس کے پاس جانا ہے. وہ 7 سال کا تھا, رشید احمد 9 سال کا تھا. یہ میرے ساتھ تھے, ان کی والدہ بھی تھی, یہ میرے ساتھ تھے. تو وہاں 26 دن ہم رہے مدینہ منورہ. انہوں میرے بچوں نے بھی دیکھا لڑائی ہو رہی ہے کہ غصے میں ہے. تیسرے نے آگے کہا صلی علی النبی, لڑائی ختم. ایک بار میں گھر آیا نا, دونوں بھائی بلال اور رشید لڑ رہے تھے, آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو مجھے پتا چلا کہ قصور رشید کا ہے, اس نے پہلے شرارت کی ہے. میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا, یوں چانٹا اٹھایا اسے مارنے کے لیے. جب رشید نے مجھے دیکھا کہ ابا جی مجھے مارنے لگے ہیں, فوراً بولا ابا جی صلی علی النبی, صلی علی النبی. جس وقت اس نے کہا میرا غصہ سارا جاتا رہا, میں اسے چومنے لگا. میں جب آیا ہوں حج کر کے کراچی تو مہمان حضرات نے مجھ سے کہا کہ ہمیں مدینہ منورہ کی کوئی باتیں سناتے جائیے. رات کو انہوں نے محفل میلاد مقرر کی. میں نے رشید کی یہ بات سنائی کہ میں جب رشید کو مارنے لگا تو رشید نے کہا صلی علی النبی, ابا جی صلی علی النبی. ایک مہمان اٹھا وجد میں آ گیا, رونے لگا, کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کا بھلا کرے, مجھے آپ نے نسخہ بتا دیا. قیامت کے روز اگر خدا نے مجھے مارنا چاہا, اگر مجھے عذاب میں ڈالنا چاہا, اگر عذاب کا ہاتھ اٹھایا تو میں بھی کہوں گا یا اللہ صلی علی النبی.
اکبر تو اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا. کیا باتیں ہیں مدینہ منورہ کی. دودھ فروش دودھ بیچ رہا ہے, اس کی آواز سنو, کہتا ہے اشربوا الحلیب وصلوا علی الحبیب, جس کا معنی ہے پڑھو پیو دودھ پڑھو درود. اشربوا الحلیب وصلوا علی الحبیب. وہاں کے اللہ گورنر مکہ نے کتوں کا میں نے سنایا نا آپ کو شباب رجسٹر میں لکھ رکھا تھا. وہی ڈاکٹر احمد جس کے پاس میں گیا, اچھا وہی بس یہ بات سن لو, جس کے پاس میں گیا علاج کے لیے, مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب مدینہ منورہ کے جو کتے ہیں نا کتے, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ اصل میں کون ہے. اور مجھے کہنے لگا کہ آپ جب گزرے مدینے کا کتا بھی نظر آئے تو اس پر سلام بھیجو کہ مدینے کے ڈاکٹر ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں. تو اس نے یہ واقعہ خدا کی قسم سنایا مجھے ڈاکٹر احمد. اس نے کہا کہ آپ کے پنجاب کے پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری وہ یہاں حج کرنے آئے مریدوں کے ساتھ. ان کے ایک مرید نے مدینے کے کتے کو ڈھیلا مار دیا. مدینے کے کتے کو ڈھیلا مارا. شاہ صاحب کو پتا چلا, وہ ڈاکٹر احمد نے مجھے بتایا, شاہ صاحب کو پتا چلا تو شاہ صاحب بڑا بگڑے اور رونے لگے, فرمانے لگے ظالم میرے مرید, تو نے محبوب کے شہر کے کتے کو ڈھیلا مارا ہے. بتاؤ قیامت کے دن اگر حضور نے مجھ سے پوچھا جماعت علی تیرے مرید نے میرے شہر کے کتے کو ڈھیلا مارا ہے تو میں کیا جواب دوں گا. یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے. شاہ صاحب نے فرمایا جاؤ اس کتے کو تلاش کر کے لاؤ. مرید گئے, وہ کتا جہاں بیٹھا تھا وہاں فرمایا اسے گود میں اٹھا کے لاؤ. یہ ڈاکٹر احمد نے مجھ سے سنایا. کتے کو اٹھا کے لائے. حضرت شاہ صاحب ننگے پاؤں کتے کی استقبال کے لیے دوڑے. یہ ڈاکٹر احمد کہتا ہے کہ یوں دست بستہ آپ کے پیر سید جماعت علی شاہ کتے کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میرے محبوب کے شہر کے کتے, میں پنجاب کا سید پیر تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یہ میرے محبوب کے شہر کے کتے, میں پنجاب کا سید پیر تجھ سے معافی مانگتا ہوں. میرے مرید سے بے ادبی ہو گئی ہے, قیامت والے دن شکایت نہ کرنا. عشق کی باتیں, محبت کی باتیں. بس ایک بات اور سنا دوں جو میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنی. ان کے بعد میں نے سنی. ان کے بعد میں فرماتے ہیں ابو علی کلندر علیہ رحمت کا ایک مرید حج کو چلا تو آیا حضرت ابو علی کلندر کے پاس. راہ کہنے لگا حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں, مدینہ شریف حاضری دوں گا, فرمائیے کوئی وصیت کیجیے, کوئی نصیحت کیجیے. ابو علی کلندر نے کہا کہ میری یہ نصیحت یاد رکھنا, مدینہ منورہ کے کتوں کا بھی ادب کرنا, کتوں کا بھی لحاظ کرنا, کتوں کا بھی ادب کرنا. بس میری یہ وصیت. یہ میں نے مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب کے بعد میں فرماتے ہیں مرید گیا حج کرنے. جب مدینہ منورہ حاضر ہوا, باب السلام سے جب اندر داخل ہوا تو بڑا ہجوم تھا. اس ہجوم میں ایک کتا بھی بیٹھا تھا. اس ہجوم میں ابو علی کلندر کے مرید کا پاؤں اس کتے کے پاؤں پر جا پڑا. کتے کا پاؤں زخمی ہو گیا. یہ مرید بڑا حیران ہوا کہ حضرت صاحب نے تو فرمایا تھا کہ مدینے کے کتوں کا بھی ادب کرنا, تو یہ مدینہ شریف کے کتے کا پاؤں زخمی ہو گیا ہے, یہ تو مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی. خیر جب حج کر کے واپس لوٹے پانی پت میں تو حضرت ابو علی کلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ مولانا دیدار علی صاحب کے بعد میں سنا. فرماتے ہیں جب ابو علی کلندر علیہ رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
تو ابو علی کلندر نے اپنے ہاتھ پر بالو پر یہاں پٹی باندھ رکھی. عرض کی حضور یہ پٹی کیسے باندھ رکھی ہے؟ فرمایا وہ باب السلام میں جو کتا بیٹھا تھا جس کے پاؤں پر تیرا پاؤں آ گیا تھا وہ تو میں تھا. فرماتے ہیں وہاں بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے قطب حضور کی بارگاہ میں عاجزانہ طور پر اپنے آپ کو خدا جانے کس حیثیت میں پیش کیے ہوتے ہیں. جیسے کہ اعلیٰ سے لکھا ہے کہ تجھ سے در سے سگڑ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگڑ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے پر ہی اکتفا نہ کریں، خدا نہ بخشے گا جب تک کہ میرا رسول بھی ساتھ سفارش نہ فرمائے. اگر جب رسول فرمائے گا تو اللہ فرماتا ہے وجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. واقعہ